السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 کا ایک ٹکڑا پڑھا گیا ہے، اور یہ آیت الکرسی کا 7واں جملہ ہے۔ آیت الکرسی کل 10 جملے پر مرتب ہے، 10 جملے پر مشتمل ہے، تو آج کے درس میں 7واں جملہ پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر جو وہ چاہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنے علم کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے اس کی انتہا کوئی نہیں ہے، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا وہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی زمین و آسمان میں پائے جانے والے لوگ، کائنات میں پائی جانے والی مخلوق، چاہے انبیاء ہو، چاہے رسول ہو، اولیاء ہو، علماء ہو، عوام ہو، جو بھی ہوں، اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ بندوں کے پاس، مخلوق کے پاس جو علم دیا گیا ہے وہ بہت معمولی ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں تو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ بندوں کی حیثیت یہ ہے، مخلوق کی حیثیت یہ ہے کہ وہ صرف انہی چیزوں کا ادراک کر سکتے ہیں جن کا علم انہیں انبیاء و رسول کے ذریعے عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم علم کمال ہے، تام ہے، مکمل ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی جو آیت تھی، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، اللہ نے ساری چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، مگر مخلوق میں سے کسی نے اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کیا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ مخلوق کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا کہ اللہ نے اسے سکھایا اور بتایا ہے۔ مخلوق کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا کہ اللہ نے مخلوق کو سکھایا اور بتایا ہے۔ غور کیجئے، آدم علیہ السلام کے واقعے کو پڑھیے۔ آدم کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد امتحان ہوا۔ آدم علیہ السلام کو کچھ خاص علم عطا کیا، اشیاء کا علم عطا کیا۔ فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام بتا لیے، جان گئے۔ فرشتوں سے پوچھا گیا تو کیا کہا
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ تیری ذات پاک اور بے عیب ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھلا دیا ہے، بتا دیا ہے. ما علمتنا، جو علم تو نے ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے، بس اتنا ہی ہمیں معلوم ہے. آیت سے صاف بالکل واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غیب کا علم رکھنے والا ہے، اور اللہ کے علم کا کوئی احاطہ اور ادراک نہیں کر سکتا ہے. بعض نادان مسلمان یا کلمہ گو مسلمان انبیاء کے بارے میں، صالحین کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں یہ تصور اور خیال رکھتے ہیں کہ انبیاء غیب جانتے ہیں، اولیاء غیب جانتے ہیں. یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے، بہت بڑی جہالت کی بات ہے. غیب کا علم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے نبی کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو غیب کو جانتا ہے اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے. نہ انبیاء غیب جانتے ہیں، نہ ملائکہ غیب جانتے ہیں، نہ جنات غیب جانتے ہیں، نہ اولیاء غیب جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے. یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں، اپنے کلام میں بہت سارے واقعات انبیاء کے ذکر کیے ہیں. یہ سارے واقعات اس بات پر دال ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. دیکھیے ابھی آدم علیہ السلام کو واقعہ بتایا گیا کہ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں علم نہیں ہے. اگر ان کو معلوم ہوتا، غیب داں ہوتے تو معلوم ہوتا، غیب کا علم ہوتا تو معلوم ہوتا، لیکن فرشتوں کے بعد بھی غیب کا علم نہیں ہے. آدم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیے کہ آدم اور حوا دونوں علیہم الصلاۃ والتسلیم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. اگر غیب کا علم ہوتا تو غلطی نہ کرتے، جان جاتے کہ تو فراڈی ہے، دھوکہ دے رہا ہے، ہم کو فریب میں مبتلا کرنے والا ہے. مگر نہیں، مطلب یہ کہ بشر تھے اور ان کو غیب کا علم نہیں تھا. سلیمان علیہ السلام کو واقعہ پڑھیے کہ سلیمان علیہ السلام کی موت ہو گئی اور وہ لاٹھی کے سہارے پر کھڑے تھے اور جنات لوگ کام کر رہے تھے. جب لاٹھی بوسیدہ ہو گئی، گر گئی، تو سلیمان علیہ السلام گر پڑے. تب جنوں کو معلوم ہوا کہ نہیں، سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے. تو جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں. اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور زمین پر لٹا دیا. پہلے سے نہیں معلوم تھا کہ چھری نہیں چلے گی، نتیجے کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ یہ صرف امتحان ہے، کچھ ہوگا نہیں، ذبح نہیں کیے جائیں گے. ایسا علم تھا نہیں، ان کو اس کا علم نہیں تھا. حکم ہوا، زمین پر لٹا دیا، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ چھری چلے گی نہیں چلے گی. اگر معلوم ہوتا کہ چھری نہیں چلنے والی ہے تو اس میں کوئی کارنامہ ہی نہیں ہے، اس میں کوئی قربانی ہی نہیں ہے، اس میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں. مگر ایسا معاملہ نہیں تھا، انبیاء غیب نہیں جانتے. یعقوب علیہ السلام کو واقعہ دیکھیے کہ ان کے بیٹے یوسف غائب ہو گئے. بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈھکیل دیا، مگر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے بلکتے رہے، روتے رہے، بوڑھے ہو گئے، بینائی بھی چلی گئی، نابینا ہو گئے، لیکن نہیں معلوم تک میرا بیٹا کہاں ہے. اگر غیب کا علم ہوتا تو جان جاتے کہ میرا بیٹا کہاں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ پڑھیے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی کو زمین پر رکھو، پھینکو، سانپ بن جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کو پکڑو، پھر وہی سانپ لاٹھی بن جائے گی. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کیونکہ وہ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. غیب کا علم اگر ہوتا تو ڈرتے نہیں، اس کو فوراً جا کر کے پکڑ لیتے. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے کہ ہدہد پرندہ غائب ہو گیا اور وہاں سے قوم سبا کے پاس سے واپس آ کے کہتا ہے کہ میرے پاس یقینی خبر ہے، اور وہ خبر ہے جو آپ کو نہیں معلوم ہے. ہدہد پرندہ کہہ رہا ہے آپ کو بھی نہیں معلوم ہے.
اس کا مطلب یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، ان کو غیب کا علم نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعات کو سچائی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ پڑھیے، یہی حقیقت واضح ہوگی کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، غیب نہیں جانتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ دیکھ لیجئے، کھنگال ڈالیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دسیوں ایسے واقعات پیش آئے جو واقعہ خود چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ 70 قرائے صحابہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو بھیجا تھا۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ جائیں گے، ان کو بے دردی سے شہید کیا جائے گا، تو کیا آپ جانتے بوجھتے ہوئے بھی شہید کروا دیتے، قتل کروا دیتے؟ نہیں، جان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اور قرائے صحابہ، علماء صحابہ، حفاظ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے، تو 1 مہینے تک مارنے والوں، ظالموں کے خلاف بددعائیں کرتے رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے جوتی میں گندگی لگی ہے، اگر آپ کو معلوم ہوتا تو آپ گندگی لے کر کے، جوتی پہن کر کے گندگی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، نہیں نماز پڑھاتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی یا عصر کی نماز کوئی 5 رکعت پڑھا دیے، کبھی 2 رکعت پڑھا دیے، تو یہ بھول، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم جس کی نہ کوئی انتہا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کمال ہے، علم کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری چیز کو اپنے احاطے میں رکھا ہے، اور اللہ کے علم کو کوئی مخلوق میں سے کوئی بھی شخص ہے، انبیاء ہو یا ملائکہ ہو یا کوئی بھی شخص، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھنے والا ہے، بقیہ مخلوق میں سے کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کی سچائی کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اسی توحید پر سلامت رکھے، اور ہماری وفات ہو تو اسی توحید پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم۔